ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا شعور ان کے ذہن میں ہر وقت تازہ، ہر وقت زندہ اور ہر وقت کار فرما رہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور دنیا کے تمام معاملات اسے ایک بندے کی حیثیت سے ہی کرنے ہیں۔ اس شعور کو بار بار ابھارنا اور اس بار بار تازہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے ماہر نفسیات اس بات پہ متفق ہیں کہ جب ہم بار بار دہرا کر کسی بلیف، کسی تصور کو اپنے ذہن و لاشعور میں پختہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا پورا جسم ایک انسٹرومنٹ کی طرح اس کے موافق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ قطعاً ناگزیر ہے کہ اللہ کے بندہ ہونے کا تصور ہر وقت ابھارا جائے، ہر وقت تازہ رکھا جائے اور ہر وقت زندہ رکھا جائے، اور یہ کام بہترین انداز میں نماز کرتی ہے۔ نماز پورے دن میں احساس بندگی کو زندہ اور تازہ رکھتی ہے۔ بطور والد اور بطور والدہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ فجر کی نماز آپ کے بچے کو صبح اٹھتے ہی سارے کام کرنے سے پہلے اسی تصور کی یاد دلاتی ہے۔ پھر اسکولز کی مصروفیات اور مشغولیات سے فارغ ہو کے جب بچہ گھر واپس آئے تو نماز ایک بار پھر اسی احساس بندگی کے نقش کو تازہ کر دیتی ہے۔ پھر شام کو تفریحات اور کھیل کود کے وقت نماز ایک بار پھر اس بات کو خبردار کرتی ہے بچے کو کہ تم اللہ کے بندے ہو، نفس و شیطان کے بندے نہیں ہو۔ پھر مغرب کے بعد جب رات کے وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں تو گویا ایک محافظ کی طرح نماز حفاظت کرتی ہے ذہن کی اور بتاتی ہے کہ تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، وہ تمہارا معبود اور تم اس کے بندے ہو۔ یوں نماز کی پابندی پورا دن آپ کے بچے کو بھٹکنے سے محفوظ کرتی ہے، اور اس کے برعکس اگر آپ سوچیں کہ وہ بچہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کا پورا دن ایک روکھا پھیکا اور بے نور گزرتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے بچے کی تمام اچھی عادتوں میں سب سے اچھی عادت 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا ہے، اور اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا اور آخرت کے لیے ساری اچھی خصلتیں جو ہم اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ نماز کی پابندی سے ہی حاصل ہوتی ہیں، جیسے جلدی سونا، جلدی اٹھنا، وقت پر کھانا کھانا، اپنے آپ کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھنا، اپنے کپڑوں کو ہر وقت پاک و صاف رکھنا، بڑوں کے ساتھ گفتگو اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب کو ملحوظ رکھنا، ہر کام وقت پر کرنے کا ایک سوچ اور ایک ذہن رکھنا۔ اور پھر قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فحش باتوں سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، بری باتوں سے بچنا، گندی صحبتوں سے بچنا، یہ تمام نعمتیں نماز کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر نماز پڑھ کر جو روح اور دماغ کو سکون ملتا ہے وہ ہمارے بچوں کی پڑھائی اور ان کی دیگر معاملات کے لیے بہت معاون ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم والدین سب سے زیادہ خوش اپنے بچے کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر ہی تو ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو بس سمجھ لیجئے کہ آپ کا اپنا عمل ہزارہا تقاریر اور بے شمار نصیحتوں سے زیادہ مؤثر، زیادہ کارگر اور اہم ہے۔ بچوں کے سامنے اچھی طرح پوری نماز پڑھیے، سنجیدگی کے ساتھ دعا مانگیے، اور ہاتھ تھام کر اپنے بچے کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جائیے۔ والدہ بچیوں کے ساتھ ہی گھر میں نماز پڑھیں اور گھر میں ایک ماحول نماز کے حوالے سے بنائیں۔ آئے دن نماز سے کوئی مسئلہ، نماز کا کوئی طریقہ، نماز کی کوئی فضیلت کھانے کی ٹیبل پر یا آپس میں گفتگو کریں، اس سے ایک ماحول پیدا ہوگا۔ اور آپ میرا یقین کیجئے کہ یہ چند دنوں کی مستقل آپ کی محنت کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اذان ہوتے ہی ایک الارم کلاک کی طرح آپ کا بچہ آپ سے کہے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور یوں آپ اپنی محنت کا صلہ بہت جلد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو ہمیشہ نمازوں کا پابند بنائے۔ آمین۔